یعنی توحید کی سرزمین ہے یہ حجاز کا صحرا۔ درخت جتنا زمین کے اندر جاتا ہے اتنا ہی آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ عشق سختیوں کو آسان اور دشوار راستوں کو نرم بنا دیتا ہے۔ یعنی ظاہری جسم بوڑھا اور علیل صحیح، مگر باطن کی سواری عشق رسول کے نشے میں سرشار ہے۔ اور اسلام کا جو پھیلاؤ اور اشاعت ہے اس کی سرزمین حجاز ہے۔ کوئی ایسی جگہ، کوئی ٹھکانہ ہمیں بنانا چاہیے یا تلاش کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم جا کر تنہائی میں مراقبہ کریں۔ اس خاک کے ہر ذرے نے کبھی نہ کبھی محبوب خدا کے نالین مبارک کا لمس پایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو پہلی ربائی ہے وہ ہے گناہ عشق و مستی عام کردند، دلیل پختگاں را خام کردند، بآہنگ حجازی می سرایم، نخستی بادائے کاندر جام کردند۔ ربائی کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنے سے پہلے جو ایک بات میں پھر بیان کرتا چلوں کہ ان رباعیات کا جو پس منظر ہے وہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ اقبال اپنی بے چینی، اپنے اضطراب، اپنے عشق اور محبت کو اور اپنی مستی کو، وارفتگی کو اقبال یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہم جتنی بھی رباعیات پڑھیں گے تو جو اس عنوان کے تحت ہیں کہ حضور رسالت مآب، تو ان میں یہ سارا سفر اقبال کا یہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، اور اقبال اس سفر کو اس میں بیان کر رہے ہیں، اور جو بھی شامل ہے اس سفر میں اقبال ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو خاص طور پر اونٹنی کا ذکر ہے، اور حالانکہ اونٹنی ہمارے ہاں تو نہیں موجود، لیکن اقبال نے وہی روایتی انداز اختیار کیا ہے کہ جس سے پڑھنے والا ایک مرتبہ صحرا میں اور مدینہ کے اور حجاز کی آب و ہوا میں اور فضا میں چلا جائے، اور وہ اپنے تصور، اپنے خیال میں دیکھے کہ اونٹنی پر بیٹھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بے چین ہے، اور اس کی سواری آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ اقبال اس سفر کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اونٹنی کے علاوہ صحرا کا بھی ذکر ہے یہاں پر، اور صحرا کے علاوہ جو محمل ہے، کجاوا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر اقبال صحرا میں اپنے سامان کو کھولنا، یا جیسے ہم نے پڑھا کہ خیمہ لگانا یا خیمہ کو لپیٹنا، کہ اب سفر کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور جو ساربان ہے اور جو خیمہ لپیٹنے والا ہے اور جو آگے چلنے والا ہے ہدی خان ہے، اب اس نے ارادہ کر لیا ہے سفر کرنے کا، تو لہٰذا تم بھی اٹھو اور ساتھ سفر کرو۔ تو یہ جو استعارات اقبال استعمال کرتے ہیں، اور پھر شراب کا جو استعارہ استعمال کیا، یعنی یہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ شراب سے کیا مراد لیا جاتا ہے، شراب عشق جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اقبال یہ تمام استعارات اور مستعملات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اقبال استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دور رسالت میں اقبال ہمیں لے کر جاتے ہیں، اور اس ماحول میں، عرب کے صحرائی ریگستانی ماحول میں لے کر جاتے ہیں کہ جس میں ایک مسافر اونٹنی پر بیٹھا ہے اور بے چینی اور اضطراب کے ساتھ وہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور وہ اس بے چینی اور اضطراب کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے اور وہ بارگاہ رسالت مآب میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو یہ بے چینی اور یہ اضطراب ہے کہ جس کو اقبال یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خاص لمحات ہیں
اس وقت کہ جب میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ خاص لمحات تھے جب اقبال یہ لکھ رہے تھے اور اس کیفیت میں تھے، رو کر بارگاہ رسالت مآب میں یہ سب کچھ تحریر کر رہے تھے۔ اور وہ لمحات بھی بڑے قیمتی اور بڑے انمول لمحات تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مومن اور ایک مسلمان کی حاضری ہوئی۔ اب یہ سفر عشق اور مستی کا سفر ہے، حجاز کا سفر۔ اقبال نے اس ربائی میں یہ فرمایا ہے کہ گناہ عشق و مستی عام کردند، دلیل پختگاں را خام کردند، کہ جو عشق والے ہیں، مستی والے ہیں، جو دیوانے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانہ وار محبت کرنے والے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے عشق اور مستی کا جو گناہ ہے، یہ ایک استعارتاً کہہ لیجیے یا طنزاً کہہ لیجیے کہ چونکہ جو عقل والے ہیں وہ عشق کو گناہ خیال کرتے ہیں، ایک جرم خیال کرتے ہیں، ایک بے مقصد کام خیال کرتے ہیں عشق اور مستی کو، اور ان کی ساری بنیاد عقل پر ہوتی ہے۔ اب یہ اقبال کہتے ہیں کہ جو عاشق ہیں انہوں نے عشق اور مستی کو عام کر دیا ہے، اور جو دلیل پختگاں ہیں، جو حکماء ہیں، جو عقلاء ہیں، اور عقل پر بھروسہ کرنے والے، عقل کی بات کرنے والے خشک مزاج قسم کے لوگ، تو اقبال کہتے ہیں کہ عاشقوں کے مسلک نے ان کے مسلک کو، حکماء کے، عقلاء کے مسلک کو باطل کر دیا، ان کی دلیلوں کو توڑ دیا ہے، اس لیے کہ عشق کے سامنے کوئی دلیل نہیں چلتی۔ جسے اقبال نے ایک اور مقام پر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ عقل کھڑی سوچ رہی ہے کہ میں آگ میں کودوں یا نہ کودوں، لیکن عشق نے چھلانگ لگا دی۔ تو اقبال یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ عاشقوں نے حکماء کا جو مذہب ہے، ان کے نظریات اور خیالات ہیں، اور ان کی باتوں کو باطل کر دیا ہے۔ اور با آہنگ حجازی می سرایم نخستی بادائے کا اندر جام کردند، کہتے ہیں کہ میں حجاز کا جو نغمہ ہے، حجاز کے نغمے میں وہی پہلی شراب میں پیش کر رہا ہوں، میں گا رہا ہوں، جو سب سے پہلے جام میں ڈالی گئی تھی۔ سب سے پہلی جام میں ڈالی گئی شراب وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو گویا کہ اقبال کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں جو شراب پیش کر رہا ہوں، جو دے رہا ہوں، یہ بڑی خالص شراب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو جو میں چلا ہوں اس وقت، یعنی حجازی لہجے میں یا حجازی انداز میں بارگاہ رسالت مآب کی بارگاہ کی طرف میں جا رہا ہوں، تو گویا کہ میں جو شراب ہے یہ خالص شراب میرے پاس ہے، یہ عشق کی، یہ مستی کی، یہ محبت کی، یہ دیوانگی کی، یہ کیف کی جو شراب ہے، یہ میرے پاس جو ہے بالکل خالص شراب ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو ساقی سے لی گئی ہے۔ نخستی بادہ کا اندر جام کردند، پہلی شراب جو ساقی کی آنکھوں سے پی گئی ہے یا ساقی سے لی گئی ہے، تو یہ وہ شراب ہے جو میرے پاس ہے۔ یعنی اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کہ یہ جو شراب ہے اس کو یعنی انگور کی شراب نہ خیال کیا جائے، یہ عشق الہی کی شراب ہے، یہ معرفت الہی کی شراب ہے، اور یہ روحانی سرشاری جس کو کہا جاتا ہے، روحانی لذت اور حلاوت، یہ وہ شراب ہے کہ جو اقبال کہتا ہے کہ میرے پاس ہے۔ اس لیے اقبال نے چند اور مقام پر بھی تنقید کی ہے کہ جیسے اقبال نے کہا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، اور اسی طرح نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز،
یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، نگاہ بلند، بلند نگاہ، سخن دل نواز، یعنی بات کرے تو ایسا کہ دلوں کو کھینچ لے، اور اس میں سوز ہے، اس کی بات میں، اس کی روح میں، یعنی وہ اپنے اندر درد رکھتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جام پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یعنی یہ جو بھی دولت نصیب ہوتی ہے اور یہ جو صفات نگاہ بلندی کی، سخن دل نوازی کی، جاں پرسوزی کی، یہ عشق کے بغیر انسان کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، یہ عشق سے ہی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور جیسے اقبال نے اپنے پیر کے بارے میں، اپنے شیخ رومی کے بارے میں کہا کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، کہ جو میرا پیر ہے رومی، میرا شیخ، یہ خاک کو بھی اکسیر کر دیتا ہے، یعنی ایک خالی دھات ہوتی ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے، اکسیر کر دیا جاتا ہے، اکسیر سے مراد یہ سونا بن جاتا ہے۔ ایک عام سی دھات ہوتی ہے، وہ لوہا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہے، تو اس سے اکسیر اس کو سونا اور اس کو کام کی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو میرے شیخ ہیں، میرے پیر ہیں رومی، وہ ایسے ہیں کہ وہ خاک کو بھی اکسیر کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اکسیر کر دینا ہے، یا دل نوازی عطا کر دینا ہے، یا جاں پرسوزی یا نگاہ بلندی، تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ عشق کے بغیر انسان کو کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ اور یہ سارا سفر جو اقبال کا ہے، تو گویا کہ اقبال جب ارمغان حجاز لکھ رہے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضری لکھ رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں حجاز ہے، مدینہ ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بارگاہ نبوی کی حضوری کا احساس یہ بہت گہرا ہے اقبال میں۔ اب اس سے اگلی جو ربائی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ چے پرسی از مقامات نوایم، ندیمہ کم شناسد از کجایم، کشادم رخت خود را اندری دشت، کہ اندر خلوتش تنہا سرایم۔ کہتے ہیں کہ کیا تو پوچھتا ہے میرے نوا کے، یعنی میری آواز اور میرے جو فریاد ہے اور میرا یہ نغمہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کے جو مقامات ہیں، ان کے بارے میں تو کیا مجھ سے پوچھتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ ندیمہ کم شناسد از کجایم، کہتے ہیں کہ یہ جو میرے مقامات ہیں، روحانی مقامات، اور میری نوا کے جو مقامات ہیں، آواز کے اور میری فکر کے اور میری سوچ کے، میری شاعری کے، میری غزلوں کے، نظموں کے، میری رباعیوں کے، اور میری صدا اور آواز اور فریاد کے، گریہ کے، اقبال کہتے ہیں کہ تو اس کے بارے میں کیا مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کے مقام کا عالم تو یہ ہے کہ جو میرے مصاحب ہیں، ندیمہ، ندیم یعنی مصاحب، ساتھی، وہ بھی کم جانتے ہیں کہ میں کہاں سے ہوں، ان کو بھی نہیں پتہ میرے بارے میں کہ میں کہاں سے ہوں۔ اور چونکہ دنیا کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے اپنے جھگڑے ہوتے ہیں، اپنے ایشوز ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ تو بیچارے اپنے ان مسائل سے نہیں نکل پاتے۔ ان کو کیا پتہ یہ عشق کیا ہے، یہ محبت کیا ہے، یہ وارفتگی کیا ہے، علم کا سفر کیا ہے، علم کی دنیا کیا ہے، علم کی راہ کیا ہے۔ تو ان کو تو یہ محبت کی جاگ جس کو کہا جاتا ہے، محبت کی لگن، ان کو لگی نہیں ہوتی۔ تو بس ان کا سفر یہی ہوتا ہے کہ ایک حیوانی زندگی جس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ کھا لو، کچھ بنا لو، کچھ کر لو، اور اس طرح کی اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرتے رہو اور ان کے پیچھے دوڑتے رہو۔ اب دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں اس کے کہ کشادم رخت خود را اندری دشت، کہ اندر خلوتش تنہا سرایم، کہتے ہیں کہ میں نے اس صحرا میں، یعنی اب یہ جو صحرا ہے یہ در حقیقت ایک مقدس علامت جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے، مقدس ایک علامت ہے، یعنی توحید کی سرزمین ہے یہ حجاز کا صحرا، نبوت کا مرکز ہے، اور اسلام
کی بیداری اور اسلام کا جو پھیلاؤ اور اشاعت ہے اس کی سرزمین حجاز ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس صحرا میں اپنا سامان کھول دیا ہے، اپنا رخت سفر میں نے کھولا ہے کہ اندر خلوتش تنہا سرایم، تاکہ اس کی تنہائی میں اکیلے نغمے گاؤں، خلوت میں بیٹھوں اور مزے سے بیٹھ کر میں یہاں پر اپنے نغمے گاؤں، رسول اللہ کی تعریف کروں، اللہ کی باتیں کروں اور قدرت اور نیچر کے ساتھ میرا وقت گزرے۔ یہ بہت اہم بات اقبال نے کہی ہے۔ میں یہاں یہ بات بیان کرتا چلوں کہ 2-3 دن پہلے میں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید سے ہماری وہ وابستگی اور وہ جڑاؤ اور وہ پختگی ہماری قائم جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جن باتوں کو بیان کرتا ہے وہ فطرت کی باتیں ہیں، وہ آسمان ہے، وہ زمین ہے، وہ چاند، ستارے، سورج، وہ موسم، وہ جنگل، وہ صحرا، وہ دریا، وہ سبزی، سرسبز و شاداب وادیاں، باغات، اور جب دودھ کی بات کرتا ہے تو دودھ بھی وہ کہ قرآن کہتا ہے کہ من لبن لم یتغیر طعمہ، کہ جس کا ذائقہ نہ بدلے، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کو لذت دیں، اور شہد کی نہریں کہ بالکل صاف شہد، پانی بھی ایسا۔ اب یہ کوئی صحرائی، ریگستانی اور باغبانی جو انسان ہوگا وہی اس خوبصورتی کو جانتا ہوگا، وہی خدا کی قدرت پر سبحان اللہ کہے گا، اللہ کو یاد کرے گا، کیونکہ اس میں اور خدا کی قدرت اور فطرت میں کوئی دوری نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اینٹوں کی بنی ہوئی دیواروں میں بند ہیں، عمارتوں میں۔ ہمیں تو سورج دیکھنا یا چاند دیکھنا بھی بہت کم نصیب ہوتا ہے، آسمان پر چمکتے ستارے ہم بہت کم دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم چھت پر سوتے تھے، یا آج دیہاتوں میں جس طرح لوگ کھلے صحرا میں سوتے، صحن میں سوتے ہیں، تو وہ آسمان کو دیکھتے ہیں۔ آسمان کتنا خوبصورت ہے کہ جب اس پر 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے اور جب آسمان پر ستارے ہوتے ہیں تو کتنا خوبصورت آسمان لگتا ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے تو ہم ایک روبوٹک لائف جسے کہتے ہیں وہ ہم گزار رہے ہیں، ایک آرٹیفیشل لائف ہے ہماری، ہم اس میں خوش ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک براہ راست قدرت اور فطرت سے ہمارا رابطہ نہ ہو تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو فعالیت ہے، خلاقیت ہے، جمالیت ہے خدا کی اور رحمانیت ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صرف خالی خولی فلسفے ہیں، اس لیے ہمارے دل کبھی بھی خدا کی یاد میں ڈوبتے نہیں ہیں، ہماری آنکھیں کبھی بھیگتی نہیں ہیں، کبھی رب کے نام پر، رسول اللہ کی ذات اقدس کے نام پر کبھی ہمارے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فطری زندگی، قدرتی زندگی نہیں گزار رہے، ہم ایک مصنوعی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو کھیت ہیں، ہماری جو فصلیں ہیں، آپ دیکھیے وہاں پر سوسائٹیز بنتی چلی جا رہی ہیں، سب کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹتے اور آگ لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور لیکن پھر بھی خوش ہیں کہ کم از کم ہماری بینکیں تو ہمارے پیسوں سے بھری ہوئی ہیں، اور نہیں تو ایک ہی پلاٹ کہ جو کروڑوں کا مل جاتا ہے، بکتا ہے، وہ تو ہماری ملکیت میں ہے نا، ہم اس پر تو بہت ہی خوش ہیں۔ اور یہ سوائے بہکاوے کے اور بہلاوے کے کچھ نہیں ہے۔ تو دین سے جڑنے کے لیے جو قدرتی زندگی ہے، ریگستانی، صحرائی یا پہاڑی زندگی، کبھی اس میں بھی ہمیں جانا چاہیے اور خلوت کا وقت ہمیں گزارنا چاہیے، تنہائی کا کوئی ایسی جگہ، کوئی ٹھکانہ ہمیں بنانا چاہیے یا تلاش کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم جا کر تنہائی میں مراقبہ کریں، خدا کو یاد کریں، خاموشی سے بیٹھیں، خدا کا ذکر کریں، محاسبہ نفس کریں، کائنات میں غور و فکر کریں، تو تبھی ہم اپنی ذات میں ڈوبیں گے، تو پھر ہی ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اب تھوڑا سا جو خلوت کا میں نے ذکر کیا، میں آپ کو یہاں پر یاد کرواتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے رات کے وقت ہی ستاروں کو بھی دیکھا تھا، چاند کو بھی دیکھا تھا، آپ نے دن کے وقت سورج کو دیکھا تھا، اور آپ نے پھر کہا تھا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ڈوب جانے والے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں آپ اللہ کے پاس جا کے جیسے حکم ہوا وعدہ کی جگہ آپ وہاں پر پہنچے. تو جو خلوت ہے یہ روحانی تیاری کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں آتا ہے کہ اکثر پہاڑوں ویران مقامات میں عبادت اور دعا کے لیے آپ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ تشریف لے جاتے تھے، یعنی آپ اعتکاف اسلام میں اس کا تصور ہے. اور اسی طرح مولانا روم نے بھی ایک جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ درخت جتنا زمین کے اندر جاتا ہے اتنا ہی آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے. جتنا زمین کے اندر ہوگا اتنا ہی زرخیز اور اتنا آسمان کی طرف بلند ہوگا. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ خلوت جو ہوتی ہے اس کا مقصد انسانوں سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا قرب تلاش کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں سے نفرت اور دوری اختیار کرتے ہوئے علیحدہ ہو کر آپ جا کر بیٹھ جائیں. نہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے قرب کی خاطر آپ خلوت کو اختیار کرتے ہیں. اور جو انسان ہیں در حقیقت آپ نے ان میں واپس لوٹنا ہوتا ہے. تو جب آپ واپس لوٹتے ہیں تو زیادہ جذبے اور زیادہ ہمت کے ساتھ آپ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں. تو خلوت در حقیقت خدا کے قرب کو پانے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس لیے اقبال نے بھی یہاں پر کہا کہ اب صحرا میں میں نے اپنا جو رخت ہے، اپنا سامان، وہ میں نے کھول دیا ہے. اور یہاں پر روحانی صحرا نہیں بلکہ حقیقی صحرا حجاز کا وہ. اور پھر تاکہ اس کی تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے نغمے گاؤں. تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر پھر تخلیقی کام ہوتا ہے، یعنی گانے کا، نغمہ سرائی کا بھی مزہ آتا ہے اور کچھ پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے اور کچھ لکھنے کا بھی. اور تخلیقی صلاحیت اس وقت اپنے کمال پر ہوتی جب انسان خلوت میں ہوتا ہے اور رب کے ساتھ بھی انسان توجہ لگا کر بات کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یعنی رب سے بھی کلام اور مکالمہ اس کا جاری ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ اقبال نے یہاں پر بیان کر دی ہے. اب اس کے بعد جو تیسری رباعی ہے، یہاں پر ایک فرق میں ظاہر کرتا چلوں اور آپ کو بتاتا چلوں. وہ فرق یہ ہے کہ دو معنی بیک وقت چلتے ہیں، جس کی طرف میں نے ضمناً اشارہ بھی کیا. یعنی ایک ظاہری حجاز ہے اور ایک باطنی حجاز ہے. ظاہری حجاز تو مکۃ المکرمہ ہے، مدینۃ المنورہ ہے، صحرا ہے، زیارت ہے. لیکن جب ہم باطنی حجاز کی بات کرتے ہیں تو وہ محبت رسول ہے، وہ تجدید ایمان ہے، اور اصل جو اسلام ہے اس کی طرف، اس روح کی طرف واپسی ہے. تو یہ اقبال در حقیقت جب حجاز کی بات کرتا ہے تو جسمانی حجاز بھی اور روحانی حجاز بھی. تو آج کی جو تیسری رباعی ہے وہ یہ ہے کہ سحر با ناکائے گفتم نرم تر رو، کہ راکب خستہ و بیمار و پیرست، قدم مستانہ زد چنداں کے گوئی، بے پایش ریگ این صحرا ہری رست. اقبال کہتے ہیں کہ جس اونٹنی پر میں سوار تھا اور وہ چل رہی تھی تو میں نے، جب وہ صحرا میں چل رہی تھی، دوڑ رہی تھی، تو میں نے اسے کہا صحرا با ناقا، صبح کے وقت، صبح سویرے میں نے اونٹنی سے کہا کہ نرم تر رو، کہ اونٹنی ذرا نرم چل، ذرا آہستہ چل. اس لیے کہ راکب خستہ و بیمار و پیرست، کہ تجھ پر جو سوار بیٹھا ہوا ہے نا وہ تھکا ہوا بھی ہے، وہ بیمار بھی ہے اور وہ بوڑھا بھی ہے. تھکا ہوا بھی ہے، اتنا سفر کر کے ہندوستان سے وہ آیا ہے، اور سوار ہے وہ پھر بیمار بھی ہے، شوگر کا مریض ہے. اقبال کو شوگر بھی تھی اور دیگر امراض تھی، تو اس وجہ سے وہ بیمار بھی تھے، اور پھر پیرانہ سالی جس کو کہا جاتا ہے وہ پیر بھی تھے، بوڑھے، زیادہ عمر بھی تھی. تو گویا کہ اقبال اپنے فنا کی طرف جو سفر ہے، جسمانی فنا کا سفر، موت کا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ بھئی میں اب تھک گیا ہوں، بیمار بھی ہوں اور بوڑھا بھی ہوں. آگے کہتے ہیں کہ اب اونٹنی جو ہے قدم مستانہ زد چنداں کے گوئی، اونٹنی نے ایسی مستانہ چال چلی، یعنی وہ ایسے اس نے اپنی رفتار کو جاری رکھا کہ پپایش ریگ این صحرا ہری رست،
کہ جیسے اس کے پاؤں کے نیچے ریت نہیں ہے بلکہ اس کے پاؤں کے نیچے ریشم ہے، کہ جیسے ریشم پر انسان دوڑتا ہے نرم جگہ پر، مقام پر، کہ ایسے وہ دوڑ رہی تھی کہ جیسے اس کے پاؤں کے نیچے کوئی ریت نہیں ہے، کنکر نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، بلکہ ایسے ہے کہ جیسے اس کے حریر ریشم اس کے پاؤں کے نیچے، اور وہ ایسے دوڑے چلی جا رہی ہے۔ اب واضح بات ہے کہ جب ایک محب، ایک عاشق، ایک طالب جب اپنے مطلوب اور اپنے محبوب کے شہر میں اس کے کوچے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ میں کس وقت اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ اور یہ اونٹنی بھی اسی کیفیت میں موجود تھی اور اسی کیفیت میں یہ چل رہی تھی، عشق میں اور مستی میں۔ اور اقبال نے کہا کہ بھئی ذرا آہستہ چل، تو اس کی رفتار وہی رہی، اور وہ ایسے چل رہی تھی کہ جیسے اس کے پاؤں کے نیچے ریت نہیں، اس کے پاؤں کے نیچے ریشم ہے۔ یعنی یہاں پر ایک شاعرانہ تضاد بھی ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ایک طرف جسمانی ذوف کے باوجود سفر کی روح جوان اور سرمست ہے، یعنی جسمانی ذوف ہے لیکن جو روح ہے وہ جوان اور سرمست ہے، اور اونٹنی نرمی کے بجائے مستانہ چال چلتی، گویا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشش ہے، منزل کی کشش، وہ جسم کی ناتوانی پر اور جسم کی کمزوری پر غالب آ گئی ہے۔ یہ ایسے جیسے میں نے بیان کیا کہ جب محبوب کا شہر، اس کا کوچہ، اس کا دار جب قریب آ جاتا ہے، اس کا دیار، تو پھر محب کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ میں جلدی کہیں پہنچ جاؤں۔ یعنی ریت کا جو ریشم میں بدل جانا ہے وہ عشق کے اس فلسفے کی علامت ہے۔ عشق سختیوں کو آسان اور دشوار راستوں کو نرم بنا دیتا ہے، اور صحرا کی کھردری جو ریت ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ عاشق کا سفر ہے، اس کی مشقت ہے۔ محبوب حقیقی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہوئے یہ کھردری ریت اپنی سختی کھو دیتی ہے۔ یہی وہ جذب و وجد ہے جسے رومی نے اپنی مثنوی میں بھی بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جیسے میں نے آغاز میں بیان کیا تھا کہ اس میں روایتی عربی شاعری جو ہے اس میں ہدی خانی کی فضا بھی جھلکتی، یعنی ہدی خان ہوتا ہے نا، اونٹ ہانکنے والا، اب وہ مدینے کی یاد میں گیت گاتا، اور تو تھکے ہوئے اونٹ بھی تیز، یعنی جب وہ گیت گاتا ہے تو جو تھکے اونٹ ہوتے ہیں ان کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور وہ مست چال چلنے لگ جاتے ہیں۔ اور اقبال یہاں پہ خود کو اسی روایت سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا آغاز میں نے پہلے کر دیا تھا، یعنی ظاہری جسم بوڑھا اور علیل صحیح، مگر باطن کی سواری عشق رسول کے نشے میں سرشار ہے۔ اور اگر آپ اس اونٹنی سے، تو ایک تو ظاہری اونٹنی ہو جاتی ہے، اگر اس اونٹنی سے مراد یہ لیا جائے کہ جو اقبال اپنے جذبات پر، اپنے عشق اور محبت پر جو سوار ہے، اپنی روح پر سوار ہے، یعنی یہ روح ہے، یہ سرمستی ہے، یہ عشق ہے جو اقبال کو لیے جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر جسم تو اقبال کا کمزور ہے، تھکا ماندہ ہے، وہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، لیکن روح اس کی تر و تازہ ہے، اور اس کی تر و تازگی کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی بے چینی اور اضطراب۔ چوتھی ربائی آج کی وہ یہ ہے کہ مہار اے سارباں اورا نشاید، کہ جان اوچو جان ما بصیر است، من از موج خرامش می شناسم، چو من اندر طلسم دل اسیر است۔ اب ساربان سے مخاطب ہیں اقبال۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے ساربان، اس اونٹنی کو جو لگام ہے، مہار ہے، اس کو یہ مناسب نہیں ہے دینا، کہ جان اونچو جان ما بصیر است، کہ اس کی جان بھی ہماری جان کی طرح کیا ہے؟ بصیر ہے، بینا ہے، باخبر ہے، دیکھ رہی ہے۔ من از موج خرامش می شناسم، کہ اس کی موج خرامش یعنی اس کی جو دلکش چال ہے، لہراتی لہلاتی چال سے میں اس کو پہچان رہا ہوں، کہ چومن اندر طلسم دل اسیر است، کہ جیسے میرا دل عشق مصطفیٰ میں لبریز اور اسیر اور قید ہے، اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں اس کی چال سے مجھے معلوم ہوتا ہے
کہ اس کا دل بھی عشق مصطفیٰ میں مبتلا اور اس میں اسیر ہے. یعنی اقبال نے پہلی ربائی میں یہ کہا نا کہ میں نے اسے کہا کہ ذرا آہستہ چل. اب یہاں پہ اقبال دوسری بات کہتے ہیں. یعنی سمجھ گئے اقبال کہ یہ اونٹنی ایسی اونٹنی نہیں ہے عام سی، اس کی جو چال میں ایک دلکشی ہے اور یہ ایسے دوڑتی چلی جا رہی ہے سرمستی میں کہ جیسے یہ پتھروں پہ نہیں، ریت پر نہیں، کنکروں پہ نہیں، بلکہ جیسے یہ ریشم پر چل رہی ہے. تو اس کی چال ڈھال اور اس کا انداز مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اے ساربان، اس کو تم لگام نہ دو، اس کو لگام دینا مناسب نہیں ہے، اس کو پکڑنا. جیسے گھوڑے کو، اونٹ کو، گدھے کو یا کسی جانور کو لگام دی جاتی ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے. کنٹرول اس لیے کیا جاتا ہے کہ سواری بے سمت نہ چل پڑے، بے منزل نہ ہو جائے. تو جو سوار اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ سواری کو قابو میں رکھتا ہے تاکہ یہ مجھے میری منزل تک پہنچائے. اقبال کہتا ہے کہ اے ساربان، اے قافلے کو لے کر چلنے والے، اس کو چھوڑ دے. اس لیے کہ یہ وہ سواری نہیں ہے کہ جس کی فکر کی جائے کہ جو اپنا چہرہ مدینے سے پھیر دے گی یا صحرا سے پھیر دے گی اپنا چہرہ. تو ایسا نہیں ہے. یہ وہ اونٹنی ہے، یہ وہ سواری ہے کہ جیسے ہم بینا اور باخبر دل رکھتے ہیں نا، اسی طرح یہ اونٹنی بھی بصیر ہے، یہ بھی بینا ہے، یہ بھی باخبر ہے ہماری طرح. اس کی چال مجھے یہ بتاتی ہے، دلکش چال، اس کا دوڑنا، اس کا بھاگنا اور اس کی جو مستیاں، اس کی خوشی کا اظہار، اس کی بے چینی، اس کا عشق، یہ مجھے بتاتا ہے کہ اس کا دل بھی اسی طرح محبت میں گرفتار ہے کہ جس طرح ہمارا دل گرفتار ہے. اب یہ بڑی خاص بات ہے جو اقبال نے یہاں پر بیان کی ہے. یعنی مراد یہ کہ یہ اونٹنی بھی دیکھتی، سمجھتی اور محسوس کرتی ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک ایسی بصیرت جو عام مادی شعور سے بالا تر ہے. یہ نقطہ اور یہ بات سمجھنے والی ہے. عام مادی شعور سے بالا تر یہ بصیرت ہے. اب اونٹنی کے پاس بھی ہے، اقبال یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ عشق کے فیضان سے پیدا ہوتی ہے یہ جو بصیرت نصیب ہوتی ہے. اور اسی بات کو مولانا روم نے بانسری میں جو بیان کیا، بانسری کو اپنے جو پہلا دفتر ہے اور پہلا جو والیوم ہے، اپنی مثنوی کا آغاز ہی مولانا روم یہیں سے شروع کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بشنو از نائے چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. کہ سن، کہ جب یہ بانسری کہانی اپنی سناتی ہے، بیان کرتی ہے، تو ذرا سن تو صحیح ہے کیا بیان کرتی ہے. یہ در حقیقت درد اور جدائی کی فریاد کرتی ہے. یہ جو درد اور ہجر اور فراق کا زخم اس کو لگا ہے نا، کہ جو یہ کٹ کر اپنی بستی سے آ گئی ہے، اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گئی ہے، اپنے یاروں سے، دوستوں سے، یہ جو جدائی اور ہجر اور فراق ہے، یہ در حقیقت اس میں روتی ہے یہ. اور آگے جا کر کہتے ہیں کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق. کہ یہ جو بانسری ہے یہ کہتی ہے کہ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں کہ جو جدائی کے زخم سے زخمی ہو، پارا پارا ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو. مجھے ایسے سینے کی تلاش ہے، مجھے ایسے دل کی تلاش ہے تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل اس کو سنا سکوں. میرے درد کی تفصیل سوائے اس کے نہیں کوئی سن سکتا کہ جو خود اس ہجر اور فراق کے راستے سے گزرا ہو، تاریکی سے گزرا ہو، اس زخم کو اس نے اٹھایا ہو، اور جو اس امتحان اور آزمائش سے گزرا ہو، جس نے اس درد اور جدائی کا زخم نہیں اٹھایا، جس کا سینہ پارا پارا نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے، میں ایسے سینے کو اپنی بات نہیں سناؤں گی. اور جو میری طرح زخمی اور جدائی اور فراق کا زخم اٹھائے ہوئے ہے، تو میں اس کو عشق کے درد کی تفصیل سناؤں گی. اب بانسری بجائی جاتی ہے اور آپ دیکھیے کہ اس میں جو سوز اور درد ہے اسی کو مولانا روم نے بیان کر دیا. اور یہاں پر اقبال اونٹنی کا ذکر کرتے ہیں اور کتنے دلکش اور کتنے خوبصورت انداز میں یہ نقشہ کھینچ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ اونٹنی بھی ہماری طرح
بینا اور باخبر بھی ہے، اور ہماری طرح اس کا دل جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ڈوبا ہوا بھی ہے۔ اب اسی اونٹنی کا مزید منظر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نم اشک است در چشم سیاہش، دلم سوزد ز آہ صبح گاہش، ہما میں کو ضمیرم را برا فروخت، پیا پہ ریزد از موج نگاہش۔ کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کی جو آنکھیں، سیاہ آنکھیں ہیں، سیاہ آنکھ، اس میں آنسو کی نمی ہے، نم اشک، اشک آنسو کی نمی اس کی سیاہ آنکھوں میں ہے۔ دلم سوزد ز آہ صبح گاہش، اور جب یہ صبح کے وقت آہیں لیتی ہے، روتی ہے، تو میرا دل بھی جلتا ہے اس کی آہوں کو سن کر۔ ہما میں کے ضمیرم کو ضمیرم را برا فروخت، کہتے ہیں کہ یہ وہی میں ہے، یہ وہی شراب ہے، شراب عشق ہے کہ جس نے میرے ضمیر کو، میرے دل کو بھڑکا کر رکھ دیا، اور پیا پہ ریزد از موج نگاہش، اسی کی موج نگاہ سے پے در پے یہ بہہ رہی ہے۔ یعنی وہی شراب جس نے میرے باطن کو آگ لگا رکھی ہے، اسی کی نگاہوں کی موج سے بھی مسلسل چھلک رہی ہے۔ یعنی جو عشق اور جو مستی اور جو دیوانگی میرے دل پر طاری ہے، اور جس شراب نے میرے باطن کو آگ میں لگا رکھا ہے، سلجھا، میرے آگ میں میرے دل کو بالکل اس کو جسے کہتے ہیں کہ بجھا کر رکھ دیا ہے، سلگا کر رکھ دیا ہے، کہتے ہیں میں نے وہی آگ، وہی اس کے آنسوؤں سے، اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھے۔ کتنے خوبصورت استعارے کے ساتھ اور مثال کے ساتھ اقبال اس بات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ابھی اونٹنی کا ہی ذکر چل رہا ہے، یعنی یہ اونٹنی، سیاہ آنکھوں میں اس کے آنسو، اور صبح کے وقت یہ میرے دل کو جلا دیتی ہے جب یہ آہیں لیتی ہے عشق اور محبت میں، اور جس آگ میں میرا دل جل رہا ہے، جس شراب کی آگ میں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے وہی آنسو بن کر باہر نکل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے جا کر جو 5ویں رباعی ہے، یہ ہم نے 5ویں رباعی پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد جو 6ٹھی رباعی ہے، یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ آخر میں نے آپ کو مستنصر حسین تارڑ صاحب کی ایک تحریر ہے، بڑی مختصر سی تحریر، آپ یوں سمجھیے کہ علامہ اقبال کی ان رباعیوں کے بعد اگر وہ ہم پڑھیں گے تو وہ بھی عشق اور محبت کی بات اس میں تارڑ صاحب نے بیان کی ہے۔ بہت خوبصورت تحریر ہے۔ یہ آج کی 6ٹھی رباعی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ چہ خوش صحرا کے دروے کارواں ہا، کہ درود خواند و محمل براند، بے ریگے گرم او آور سجودے، جبیں را سوزتا داغے بماند۔ اب یہاں پر صحرا کا بھی ذکر ہے، اور اس صحرا میں گزرنے والے جو قافلے ہیں وہ درود پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ یہ حج کے قافلے ہیں، یہ عمرے کے قافلے ہیں، یہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے قافلے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کیسا خوش نصیب ہے وہ صحرا کہ جس میں سے گزرنے والے قافلے درود پڑھتے ہوئے اپنی سواریاں آگے بڑھا رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہوئے اپنی سواریاں آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب وہ جو سفر کرنے والا ہے، زائر ہے، زیارت کرنے والا، اسے اقبال کہتے ہیں کہ اس صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کر اور اپنی پیشانی کو اتنا جلا دے کہ اس پر ہمیشہ کے لیے ایک نشان ثابت ہو جائے، نشان لگ جائے، پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ کے عشق اور محبت میں سجدے کرنے والا ہے۔ اب جو پہلا مصرع اس کا، وہ اس صحرا کی عظمت کا اعلان ہے، یعنی جس میں قافلے خود بخود درود پڑھتے ہیں، گویا یہ سرزمین خود اپنے اندر سے عشق رسول کی لہر پیدا کرتی ہے، یعنی یہ مٹی ہی ایسی ہے کہ جس میں عشق رسول کی لہر ہے، اور ہر مسافر چاہے کوئی خاص نیت سے آیا ہو یا نہ آیا ہو، اسی فضا میں ڈوب کر ذکر رسول میں مشغول ہو جاتا ہے۔
یہ فضا ہی ایسی ہے، معطر فضا ہے، روحانیت سے بھری ہوئی فضا ہے، پاکیزہ فضا ہے، ایسی فضا ہے کہ جس میں دن رات خدا کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ٹولیوں میں اترتے ہیں، گروہوں میں، جماعتوں میں، صفوں میں اترتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ وہ فضا ہے کہ جو معطر ہے، ہر وقت معطر رہتے ہیں، ہر وقت پاکیزہ رہتے ہیں۔ اب یہ بالکل اس روایت سے ملتا جلتا تصور ہے کہ مدینے کی فضا خود ایک کشش رکھتی ہے اپنے اندر، جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور زبانوں پر صلاۃ والسلام جاری کر دیتی ہے۔ اور پھر اسی طرح داغ کا بھی ذکر اقبال کرتے ہیں نا۔ اب جیسے مجنوں کے جسم پر صحرا کی جو خراشیں ہوتی ہیں وہ اس کے عشق کی دیوانگی کی گواہ ہوتی تھی، یعنی یہ جو مجنوں ہے یہ صحرا کا سفر کرتا ہے اپنی لیلا کے عشق اور محبت میں، اور اس کے جسم پر اس کے نشان پڑ جاتے تھے۔ اگر کسی نے صحرا کا سفر کیا، اس کی لو ہوتی ہے، تپتی آگ کی طرح ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو وہ چہرے کو متاثر کرتی، جسم کو متاثر کرتی ہے۔ تو مجنوں کا جسم بتاتا تھا کہ یہ لیلا کے عشق میں اس نے صحرا کا سفر کیا ہے۔ اب اقبال چاہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر محض جسمانی حاضری بن کر نہ رہ جائے، بلکہ وجود پر ایک ایسا نہ مٹنے والا نقش چھوڑ جائے کہ جو ساری زندگی عشق رسول کی گواہی دیتا رہے، کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دے کر آیا اور رسول اللہ کے عشق اور محبت میں تڑپنے والا یہ انسان ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، جو 7ویں ربائی ہے آج کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ چہ خوش صحرا کے شامش صبح خند است، شبش کوتاہ و روز او بلند است، قدم رہ رو آہستہ تر نہ، چوں ماں ہر ذرہ او درد مند است۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہر ربائی کا پچھلی اپنی ربائی سے ایک تعلق بنتا ہے۔ بات صحرا کی ہو رہی ہے، اب اسی ہی صحرا کے مزید مختلف پہلوؤں کو، ڈائمینشنز کو آپ کہہ لیجیے، اقبال بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ چہ خوش صحرا کے شامش صبح خند است، کہ یہ صحرا کس قدر اچھا ہے، کہ یہ وہ صحرا ہے کہ جس کی شام صبح پر ہنس رہی ہے، یعنی صبح کی طرح مسکرا رہی ہے، ایسی شام ہے اس کی۔ عام طور پر شام ہو تو لوگ ڈرتے ہیں نا، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ میں شہروں کی نہیں میں بات کر رہا، صحراؤں کی بات کر رہا ہوں، دیہاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ تو لوگ شام ہوتی ہے تو پھر بچے بڑے سارے کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں آ جائیں۔ لیکن مدینے کی شام کیسی ہے؟ مدینے کی شام صبح جیسی ہے، مدینے کی شام صبا جیسی ہے، کہ جیسے صبح کے وقت ایک ہوا چلتی ہے، ایسی خوبصورت شام ہے مدینے کی۔ شبش کوتاہ و روز او بلند است، کہتے ہیں جس کی رات چھوٹی اور دن لمبے ہیں۔ رات سے استعارہ ہوتا ہے کہ جیسے پریشانی، تنگی، اور جو روز او بلند است یعنی جو اس کے دن ہیں وہ عظمت والے دن ہیں، راتیں چھوٹی ہیں اور دن عظمت والے ہیں۔ قدم اے راہ رو آہستہ تر نہ، اے مسافر ذرا قدم آہستہ رکھ، چوں ماں ہر ذرہ او درد مند است، کیونکہ مدینے کا ہر ذرہ ہماری طرح درد مند ہے، حساس ہے، سینسٹیو ہے۔ ہر ذرہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، ذرہ ذرہ آپ کو چاہتا ہے، آپ کا دیوانہ ہے، آپ کی محبت اور عشق کا جام پیے ہوئے ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اے مسافر ذرا اپنے قدم کو آہستہ آہستہ رکھ۔ مدینے میں ویسے بھی قدم آہستہ رکھنے چاہیے، آواز بھی پست ہونی چاہیے، اپنی سیاسی، مذہبی، فرقہ وارانہ ہر طرح کی وابستگیوں کو بھول کر صرف ایک وابستگی یاد رکھنی چاہیے، وہ تو ہر جگہ ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اقبال کتنے خوبصورت انداز میں یہاں پر اس بات کو بیان کرتے ہیں، یعنی حجاز کی شام روشن، جو راتیں ہیں، شامیں ہیں، وہ بھی روشن ہیں۔ یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ وادی بطحا اور مدینے کا صحرا کتنا عجیب اور بابرکت ہے، کہ وہاں نور کی ایسی برسات ہے کہ وہاں کی شام پر بھی صبح کا گماں ہوتا ہے۔ وہاں اندھیرا دلوں کو اداس نہیں کرتا، بلکہ
دلوں کو منور کر دیتا ہے، وہاں کا اندھیرا بھی نور سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر آگے اقبال اسی کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی تفصیل اور تشریح میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ زائر مدینہ کی زیارت کرنے والے وہاں عشق و مستی کی میں سرشار ہوتا ہے، اس لیے جدائی اور انتظار کی علامت سمجھی جانے والی رات شام وہاں اتنی پرسکون اور لطیف ہوتی ہے کہ پلک جھپکتے میں گزر جاتی ہے، اور شبش کوتا یعنی اس سے مراد یہ، اور وہاں کا دن عظمت، رتبے اور برکت کے لحاظ سے تمام دنیا کے دنوں سے برتر ہے۔ یعنی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر بیٹھنے کے لیے صدیاں بھی مل جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے لمحہ گزرا ہو۔ وہاں پر سال گزر جائے، سالوں کے سال لوگ وہاں پر رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ محبت کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بس گھڑی دو گھڑی یہاں پر ہم بارگاہ رسالت مآب میں موجود رہے۔ اب ذروں کا عالم کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو مسافر ہے کہ بھئی تو قدم آہستہ رکھ، یعنی یہاں اقبال زائرین مدینہ کو مخاطب کر کے عشق کا سب سے بڑا قرینہ سکھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے حجاز کے مسافر، جب تو اس پاک سرزمین پر چلے تو اپنے قدم انتہائی آہستہ، عاجزی اور انکساری سے رکھ۔ یہاں تیز چلنا یا لاپرواہی سے پاؤں رکھنا بے ادبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس خاک پر تو چل رہا ہے نا، وہ کوئی مردہ یا بے جان مٹی نہیں ہے۔ اس صحرا کا ایک ایک ذرہ ہماری طرح درد مند ہے، یعنی وہ عشق مصطفیٰ کے سوز سے زندہ اور بیدار ہے۔ اس خاک کے ہر ذرے نے کبھی نہ کبھی محبوب خدا کے نالین مبارک کا لمس پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو اس نے چھویا ہے، لمس، یا وہ ان کے فراق اور وصال کے سچے جذبات سے واقف ہے۔ یہ ذرے خود سراپا عشق ہیں، لہٰذا ان پر پاؤں رکھتے ہوئے بھی تمہارا دل کانپنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بے ادبی سے، بے پرواہی سے بس ایسے دوڑتے پھرو، نہیں، یہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو آسماں کے نیچے سب سے زیادہ جو نازک تر مقام ہے وہ یہی مقام ہے۔ اب آج کی آخری ربائی میں بیان کرتا ہوں، اور 8ویں ربائی ہے۔ ارمغان حجاز کا جو مجموعی مزاج ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ میں اس پہ کبھی عرض کروں گا کہ یہ جو مجموعی مزاج ارمغان حجاز کا ہے وہ کیا ہے۔ اب آئیے 8ویں ربائی کی طرف۔ اقبال کہتے ہیں امیر کارواں آجمی کیست، سرود او با آہنگ عرب نیست، زندہ نغمہ کز سیرابی او خنک دل در بیابان توازیست۔ اے امیر کارواں، اے کارواں کے امیر، اے آگے چلنے والے، اے رہنما۔ یہ اجمی شخص کون ہے؟ آجمی کیست، جس کا لب و لہجہ عربوں سے جدا ہے، عرب نہیں ہے لہجہ، پھر بھی وہ ایسا نغمہ الاپ رہا ہے، سرود او بآنگ عرب نیست، زند نغمہ کز سیرابی او، کہ وہ ایسا نغمہ الاپ رہا ہے جس کی تازگی اور شگفتگی سے خنک دل در بیابان توازیست، کہ جس کی تازگی اور شگفتگی سے ایک صحرا میں بھی خوش و خرم رہا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسی تازگی صحرا میں رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز میں، اس کی لے میں، اس کے نغمے میں، اس کے لہجے میں ایسا سرور ہے، ایسا مزہ ہے، یہ اس طرح نغمہ سرا ہے کہ صحرا کی اور ریگستان کی سختیاں بھی انسان بھول جاتا ہے، صحرا بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ کون ہے یہ اجمی کہ جو عرب نہیں ہے، جس کی آہنگ، جس کا انداز اور جس کا لہجہ عرب کا نہیں ہے؟ یہ ہے کون؟ اب یعنی اپنی آرزو اقبال یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ صحرا بھی اس قدر دلکش معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی یہاں بسر کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ میں سرکار دو عالم کے عشق میں نغمہ سرائی کرتا رہوں، نغمہ سناتا رہوں، تو سننے والے بھی اور سنانے والا بھی
وہ اسی جذبے کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو حاضری ہے اقبال کی، یہ در حقیقت یعنی اقبال خود کو یہ جو ہے نا امیر کارواں، آجمی کی امیر کارواں کی بات ہو رہی نا، آگے ہے وہ، یعنی اقبال خود کو براہ راست بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہوئے شرماتے ہیں، شرما رہے ہیں، اور اس لیے وہ ساربان یا امیر کارواں سے کہتے ہیں کہ جب تم مدینے پہنچے تو میرے بارے میں حضور کی خدمت میں عرض کرنا، یعنی میرے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ یہ ہے تو عجمی، عربی نہیں ہے، اس کا لہجہ بھی عرب کا نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے یہ۔ یعنی جب تمہارا یہ قافلہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحدوں میں داخل ہو اور تم درود و سلام کے گلدستے پیش کرو تو وہاں اس مسافر بے کس اقبال کا ذکر بھی چھیڑنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا، یا رسول اللہ ہمارے کارواں کے پیچھے پیچھے، ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے ایک اجمی بھی آ رہا ہے، ایک ہندوستانی بھی آ رہا ہے جس کی زبان عربی نہیں، لیکن جس کا انداز کلام حجاز کے کلاسک شعراء جیسا نہیں، اور جو بظاہر اس پاک محفل کے آداب سخن سے کما حق کو واقف بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن یا رسول اللہ وہ آپ سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یہ بات یہاں تک کہ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو اب آئیے جو آخر میں نے آپ کو سنانا ہے، مستنصر حسین تارڑ صاحب کی وہ تحریر بہت خوبصورت آج میری نظر سے گزری، تو میں نے آپ کے لیے موضوع کی مناسبت سے، مطابقت سے میں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ لکھتے ہیں کہ آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں، اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خور و نوش لے کر مسجد نبوی حاضر ہو جاتا ہے، دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں، میزبانوں کے بچے مسجد نبوی کے دالانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ میرے منجمد وجود میں ایک نیلگوں شعلہ سا لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا کہ یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبریل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کے وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھ پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھیے باب جبریل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجواتے۔ میں جو ہی باب جبریل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبریل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں میرے حضور آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی
ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور حضرت عائشہ سے پوچھیں ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں، اور ام المومنین عرض کریں گے یا رسول اللہ باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بیکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں، لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا، اس پر رحم فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بیکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو۔